سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 155۔ جولیس سیزر کی ہسپانیہ روانگی کے بعد رومن سینٹ نے اپنے بہترین جرنیل پومپے کو یہ حکم دے دیا کہ وہ بحری قزاقوں کے خلاف حرکت میں آ جائے اور سمندر میں مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دے۔ سینٹ کے ممبران کو خدشہ تھا کہ اگر ان بحری قزاقوں کی سرکوبی نہ کی گئی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت پکڑ جائیں گے اور سمندری سفر کو یہ پرخطر بنا کر رکھ دیں گے۔ سینٹ کے حکم پر پومپے رومن بحری بیڑے کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا۔ اپنی بحری بیڑے کو اس نے 13 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر حصے پر اس نے ایک کماندار مقرر کیا اور اس طرح اس نے سمندر میں ہر طرف انہیں پھیلا دیا اور حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی بحری قزاقوں کے جہاز نظر آئیں ان پر حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس طرح پومپے کے بحری بیڑے کے یہ 13 حصے چند ماہ تک سمندر کے اندر بحری قزاقوں کے خلاف جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ پومپے سارے ہی بحری قزاقوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے ساتھ بحری قزاقوں کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے پومپے کو بڑی شہرت اور عزت ملی۔ سب اس کا احترام کرنے لگے اور اسے اپنا عظیم جرنیل تسلیم کرنے لگے۔ رومن سینٹ کے لیے بحری قزاقوں کی شاندار اور کامیاب سرکوبی پر پومپے کی بےحد تکریم ہوئی تھی، اور پومپے کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں مشرق میں اچانک حالات خراب ہو گئے۔ پونٹس کا بادشاہ مہرداد ششم اور آرمینیا کا بادشاہ ٹیگرانس، جو مہرداد ششم کا خسر بھی تھا، وہ پھر یونانی اور رومن مقبوضہ جات پر شبخون مارتے ہوئے خوب لوٹ مار کا بازار گرم کرنے لگی تھی۔ رومن سینٹ کو جب یہ خبریں ملیں تو اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے رومن سینٹ کی نگاہیں پھر اپنے جرنیل پومپے پر جم گئی تھیں، لہٰذا پومپے کو ایک بہترین لشکر مہیا کر دیا گیا اور سینٹ کی طرف سے اسے حکم ملا کہ وہ اس لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کرے اور آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرانس اور پونٹس کے بادشاہ مہرداد ششم کے خلاف حرکت میں آ جائے، ان کی سرکوبی کرے اور رومن اور یونانی مقبوضہ جات کی ان کے ہاتھوں سے حفاظت کا سامان کرے۔ یہ حکم ملتے ہی پومپے، جو لشکر اسے مہیا کیا گیا تھا، اسے لے کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس دوران تک اشکانیوں کا بادشاہ ارشکدہم فوت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کے بعد اس کا بیٹا فرہاد سوم ارشک بازدہم کے لقب سے اشکانیوں کا بادشاہ بنا تھا۔ رومن جرنیل پومپے جب اپنی لشکر کے ساتھ ایشیا میں داخل ہوا تو اس نے اپنے قاصد اشکانیوں کے شہنشاہ ارشک بازدہم کی طرف روانہ کر دیے، جنہوں نے اسے پومپے کا پیغام دیا کہ اگر وہ آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرانس کے خلاف رومنوں سے اتحاد کر لے گا تو اشکانیہ کے وہ سارے علاقے جو ماضی میں ٹیگرانس نے حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے، وہ اشکانیوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اب ارشک نے رومن جرنیل پومپے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا حادثہ نمودار ہوا جو پومپے اور ارشک کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا۔ وہ یہ ہے کہ آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرانس کا ایک بیٹا اس سے باغی ہو کر اشکانی سلطنت کی طرف بھاگا۔ وہ ارشک کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیاسی پناہ گاہ اس نے طلب کی۔ ارشک نے آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرانس کے باغی بیٹے کو اپنے ہاں پناہ دے دی۔ اب رومن جرنیل پومپے اور اشکانیوں کے شہنشاہ ارشک کے درمیان یہ طے پایا کہ پومپے پونٹس کے بادشاہ مہرداد ششم کا رخ کرے گا اور اسے شکست دے کر اپنی شرائط منوانے پر رضامند کرے گا، جبکہ دوسری طرف پومپے نے ارشک سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر سے کوچ کر کے آرمینیا کے حکمران ٹیگرانس کی طرف بڑھے اور اسے شکست دینے کی کوشش کرے، تاکہ بیک وقت مہرداد ششم اور اس کے خسر آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرانس کو دونوں کو شکستیں دے کر ان علاقوں میں امن و سکون بحال کر دیا جائے۔ ٹیگرانس کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اشکانیوں کا بادشاہ ارشکدہم اپنے لشکر کو لے کر اپنے مرکزی شہر دارا میں روانہ ہو گیا۔ اس نے ٹیگرانس کے باغی بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ جب ارشک آرمینیا کی سلطنت میں داخل ہوا تو آرمینیا میں جو ٹیگرانس کے باغی بیٹے کی حمایتی تھی وہ بھی ارشکدہم کے ساتھ آن ملے تھے۔ اس پر ٹیگرانس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب جب کہ اس کے ملک کے سارے باغی اس کے بیٹے کے ساتھ جا ملے ہیں، لہٰذا اگر وہ ارشک بازدہم کے اور اپنے باغی بیٹے کا مقابلہ کرے تو اسے ضرور شکست ہوگی۔ لہٰذا جب ارشک بازدہم ٹیگرانس کے باغی بیٹے کے ساتھ آرمینیا کے مرکزی شہر ارتاوسا کے قریب پہنچا
تو آرمینیا کا شہنشاہ ٹیگرنس اپنے مرکزی شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا اور قریبی پہاڑوں کے اندر اس نے پناہ لے لی۔ ٹیگرنس کے اس طرح بھاگ جانے کے بعد ارشک بازدہم کو یہ یقین ہو گیا کہ ٹیگرنس اب لوٹ کر نہیں آئے گا، لہٰذا اب اس نے آرمینیا کے مرکزی شہر ارتاوزا میں ٹیگرنس کے باغی بیٹے کو اس کے لشکر کے ساتھ چھوڑ دیا۔ خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ آذربائیجان کی طرف بڑھا تاکہ رومن جنرل پومپی اور اس کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت وہ آذربائیجان اور کارڈوئن کے علاقے پر اپنا قبضہ اور تسلط قائم کر لے۔ ارشک نے سب سے پہلے آذربائیجان پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر کے اسے اشکانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، اور پھر کارڈوئن کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرنس کو جب یہ خبر ہوئی کہ اشکانیوں کا بادشاہ ارشک اس کے باغی بیٹے کو اپنے مرکزی شہر ارتاوزا میں چھوڑ کر خود آذربائیجان کی طرف چلا گیا ہی، تو وہ اپنی کوہستانی سلسلوں کی گھات میں سے اپنے لشکر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اپنے باغی بیٹے پر اس نے حملہ کیا جس کی تاب اس کا بیٹا نہ لا سکا اور بھاگ کر کہیں روپوش ہو گیا۔ اس طرح ارشک کے آذربائیجان کی طرف جانے کے بعد ٹیگرنس پھر آرمینیا کی سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف رومن جنرل پومپی پونٹس کے بادشاہ مہرداد ششم کی طرف بڑھا تھا۔ مہرداد ششم کے مرکزی شہر پونٹس سے باہر مہرداد اور پومپے کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں شروع میں مہرداد کا پلڑا بھاری رہا، لیکن جب جنگ طول پکڑتی گئی تو رومن جنگی تربیت اور نظم و ضبط کے سامنے مہرداد کی پیش نہ گئی، اور جو ہی جنگ مزید طول پکڑنے لگی اس کے لشکر کی صفوں میں ابتری اور بد نظمی پھیلنا شروع ہو گئی، جس سے رومن جنرل پومپے نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے لشکر کی تنظیم برقرار رکھتے ہوئے اس نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی اور بھیانک پن پیدا کر دیا تھا۔ مہرداد نے اپنے لشکر کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب رومنوں کے سامنے اس کے لشکر کی بد نظمی اور افراتفری واضح طور پر دکھائی دینے لگی تھی۔ آخر اس جنگ میں مہرداد ششم کو پومپے کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر پونٹس چلا گیا تھا، جبکہ رومن جنرل پومپے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں قیام کر کے حالات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اپنے مرکزی شہر پونٹس واپس آنے کے بعد مہرداد نے بڑے زور و شور سے جنگ کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ بہت جلد اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور اس لشکر کے ساتھ اس نے ارادہ کیا کہ وہ گمنام راستوں سے ہوتا ہوا اٹالی کی طرف چلا جائے اور اٹالی پر ایسا زوردار حملہ کرے گا کہ رومنوں کا خوب قتل عام شروع کر دے گا، کہ جسے سن کر پومپے کو اس کی سرزمین سے ہر حال میں نکلنا پڑے گا۔ لیکن مہرداد ششم کا ایک بیٹا جس کا نام فارلیشس تھا، اس نے مہرداد کے اس مجنونانہ فیصلے کی مخالفت کی۔ جب مہرداد اٹالی پر اپنے حملہ آور ہونے سے باز نہ آیا تو اس کے بیٹے فارلیشس نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ اب لشکر کے اکثر حصے نے مہرداد کے بیٹے فارلیشس کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف مہرداد کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کے زیادہ تر لشکری اس کے بیٹے فارلیشس کے ساتھ ہیں اور اس طرح وہ اپنے اٹالی پر حملہ کرنے کے ارادے کی تکمیل نہیں کر سکے گا، تو اب اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو زہر دے دے کر ہلاک کر دیا، پھر زہر کا پیالہ پی کر اپنے آپ کو بھی اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح رومنوں کا ایک طاقتور حریف ان کے سامنے سے آپ ہی آپ ٹل گیا تھا۔ مہرداد ششم کی اس طرح موت پر نہ صرف یہ کہ پومپے اور اس کے لشکریوں نے جشن منایا، بلکہ جب یہ خبر اٹالی پہنچی تو اٹالی کی سینٹ نے مہرداد ششم کی موت پر 3 روز تک اٹالی میں جشن منانے کا حکم دے دیا۔ جس وقت مہرداد ششم خودکشی کر کے اپنا خاتمہ کر چکا، اس وقت اشکانیوں کا بادشاہ ارشک بازدہم آذربائیجان کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کارروائیوں سے فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا۔ ٹیگرنس نے یہاں بڑی سیاست سے کام لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پومپے کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کا شاندار استقبال کیا۔ ٹیگرنس کے اس سلوک سے پومپے بے حد خوش ہوا اور ٹیگرنس سے صلح کے لیے پومپے نے چند شرائط پیش کیں جنہیں ٹیگرنس نے بلا حیل و حجت قبول کر لیا۔ اس طرح پومپے اور ٹیگرنس میں صلح ہو گئی۔ اس وقت تک ارشک بازدہم آذربائیجان کو اپنی سلطنت میں شامل کر چکا تھا، اور ایسا کرنے کے بعد اب وہ دوسرے علاقے کارڈوئن کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس پر قبضہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لے، لیکن پومپے نے اسے قاصد بھیج کر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر ارشک بازدہم نے
بزور قوت کارڈوین کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کی تو پومپے اپنی لشکر کے ساتھ ارشک پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کے بعد آرمینیا کے شہنشاہ ٹیگرنس اور رومن جرنیل پومپے کے درمیان اندر ہی اندر کھچڑی پکتی رہی، یہاں تک کہ کارڈوین کا علاقہ پومپے نے آرمینیا کے بادشاہ ٹیگرنس کے حوالے کر دیا۔ رومن جرنیل پومپے نے ارشک بازدہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کارڈوین کا علاقہ اسے واپس کر دے گا۔ جب یہ علاقہ ٹیگرنس کو واپس دے دیا گیا تو ارشک نے اس پر رومن جرنیل پومپے سے سخت احتجاج کیا۔ رومن جرنیل پومپے نے اس احتجاج کو ناپسند کیا اور اس کے جواب میں اس نے ارشک بازدہم کو شہنشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایرانیوں کے دلوں میں رومنوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ رومن جرنیل پومپے اب اشکانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرنے لگا تھا، لیکن رومن سینٹ کو بھی پومپے کے ارادوں کی خبر ہو گئی، لہذا سینٹ نے فوراً پیغام بھیج کر پومپے کو اشکانی سلطنت پر حملہ آور ہونے سے منع کر دیا۔ پومپے کا بھی یہ خیال تھا کہ اشکانی سلطنت پر حملہ کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے ناکامی ہو اور اس کی فتوحات پر پانی پھر جائے، اس لیے بھی اس نے اشکانیوں پر حملہ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ آرمینیا اور اشکانیوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے پومپے نے کچھ ثالث مقرر کر دیے اور اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا تھا۔ اٹالی سے پومپے کی غیر موجودگی میں جولیس سیزر بھی حرکت میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہسپانیہ میں جامد اور بیکار زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ اس کا حریف پومپے مشرق میں فتوحات حاصل کر کے نہ صرف یہ کہ ناموری اور شہرت حاصل کر رہا ہے، بلکہ وہ اٹالی میں بھی دن بدن ہر دل عزیز ہوتا جا رہا ہے۔ جس وقت پومپے اٹالی کے باہر مشرق کی سمت میں مصروف تھا، جولیس سیزر فوراً ہسپانیہ سے اٹالی پہنچ گیا۔ یہاں اس نے سینٹ کے ان ممبروں کو جو اس کے حامی تھے شکایت کی کہ اسے ہسپانیہ میں پھینک کر جامد زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ جولیس سیزر کی خوش قسمتی کہ ان دنوں سینٹ کی ایک سیٹ خالی ہو گئی، جس پر وہ انتخاب لڑا اور سینٹ کا ممبر بن گیا۔ سینٹ کا ممبر بنتے ہی جولیس سیزر نے اپنی ساری کوششیں اس نقطے پر مرکوز کر دیں کہ اٹالی کا جو اعلیٰ طبقہ تھا اور جو اٹالی کی ساری زمینیں ہتھیائے ہوئے تھا، ان سے فالتو زمینیں لے کر نچلے طبقے میں تقسیم کر دی جائیں۔ پہلے اس نے سینٹ کے بہت سے ممبران کو اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے اپنے ساتھ ملوا لیا، پھر زمینوں کی تقسیم کا بل سینٹ کے سامنے پیش کیا۔ سینٹ نے اس بل کو منظور کر لیا، لہٰذا اعلیٰ طبقے سے فالتو زمین لے کر نچلے طبقے میں تقسیم کر دی گئی۔ جولیس سیزر کے اس کام کی وجہ سے نچلا طبقہ اب جولیس سیزر سے بے پناہ محبت کرنے لگا، اور جو شہرت اور ناموری پومپے نے مشرق میں فتوحات حاصل کر کے کی تھی، ایسی ہی شہرت اور ناموری نچلے طبقے میں زمینوں کی تقسیم کر کے جولیس سیزر نے بھی حاصل کر لی۔ اتنی دیر تک پومپے بھی اپنی لشکر کے ساتھ مشرقی فتوحات سے فارغ ہو کر اٹالی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں جولیس سیزر نے سینٹ میں اپنے حامیوں کی تعداد خوب بڑھا لی۔ اب اٹالی کی صورتحال یہ تھی کہ سولا کی موت کے بعد بیک وقت 3 حکمران اس پر حکومت کرنے لگے تھے، ایک پومپے، دوسرا جولیس سیزر اور تیسرا دولت و مال و متاع کا پرستار کیرلیسس۔ یہ تینوں جرنیل یعنی تینوں اٹالی کے حکمران جب روم میں جمع ہو گئے تو سینٹ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور ان تینوں کے درمیان ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ پومپے کو ہسپانیہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا گیا۔ جولیس سیزر کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا کہ وہ ایک لشکر لے کر شمال کی طرف روانہ ہو جائے اور وحشی گول قبائل پر جو گاہے بگاہے اپنی گھاتوں اور کمین گاہوں سے نکل کر رومن سرحدوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں، نہ صرف ان کی سرکوبی کرے بلکہ گولوں کو مار بھگا دے۔ اور تیسرے جرنیل کیرلیسس کو رومن سینٹ نے ایشیا کے اندر اپنے مفتوحہ علاقوں کا گورنر بنا کر روانہ کر دیا تھا۔ سینٹ کا حکم پا کر پومپے فوراً ہسپانیہ روانہ ہو گیا۔ اندر سے وہ بھلے ناخوش تھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ ہسپانیہ میں اسے جامد اور ساکت زندگی بسر کرنا پڑے گی اور اپنے لیے اسے کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے مواقع بہت ہی کم ملیں گے۔ تاہم سینٹ کے حکم کے اتباع کرتے ہوئے اس نے ہسپانیہ میں داخل ہو کر بڑی تیزی سے حالات اپنے حق میں کرنا شروع کر دیے تھے۔ دوسری طرف جولیس سیزر ایک جرار لشکر لے کر شمال کی طرف بڑھا۔ اپنے لشکر میں اس نے یوناف اور بیوسا کو بھی شامل کر لیا تھا۔ اس کی بیوی کورنیلیا بھی اس کے ہمراہ تھی، اور پھر رومنوں کا بڑی تیزی سے ابھرتا ہوا جرنیل مارک اینتھونی جولیس سیزر کے نائب کی حیثیت سے لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔
جولیس سیزر اس قدر خونخواری اور دلیری کے ساتھ وحشی گول قبائل کے خلاف حرکت میں آیا کہ پئی در پئی گول قبائل کے لشکریوں کو شکستیں دیں، اور جب اس نے دیکھا کہ گول پوری طرح اس کے سامنے مطیع اور مفتوح ہو گئے ہیں تو اس نے گول قبائل کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وحشی گول قبائل جولیس سیزر کے ساتھ بڑے مانوس ہو کر اس سے محبت کرنے لگے تھے اور اسے اپنے اندر اپنے جرنیل کی حیثیت سے پسند کرنے لگے تھے۔ اسی دوران وحشی گول قبائل کے اندر ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کی جب جولیس سیزر گول قبائل کے اندر شہرت اور ہر دل عزیزی حاصل کرنے لگا تو اس کی یہ مقبولیت ایک گول سردار ٹورکس کو ہرگز پسند نہ آئی، اور اس نے اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لوگوں کو جولیس سیزر کے خلاف بھڑکاتے ہوئے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے جولیس سیزر کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ اس دوران تک جولیس سیزر نے مزید مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ اس طرح کی اپنے لشکر میں اس نے بہترین گول جنگجوؤں کو شامل کرنے کے بعد اٹالی کی حدود سے نکل کر پہلے وہ فرانس پر حملہ آور ہوا، پھر فرانس کو فتح کرنے کے بعد یہ سوئٹزرلینڈ کی زمین میں داخل ہوا اور اسے بھی اس نے مطیع اور فرما بردار کر لیا۔ پھر وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سمندر پار کر کے انگلستان میں داخل ہو گیا، اور انگلستان کی اس وقت کی حکومت کو بھی اس نے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح یہ ساری کارروائیاں کر کے جولیس سیزر نے بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے جب یہ خبر ملی کہ ایک گول سردار ورسنچ ٹورکس بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہے اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، تو وہ انگلستان سے نکل کر بڑی تیزی سے اس گول سردار کی سرکوبی کے لیے بڑھا۔ کھلے میدانوں میں جولیس سیزر اور باغی گول سردار ورسنچ ٹورکس کے درمیان بڑی ہولناک جنگ ہوئی، جس میں جولیس سیزر کو فتح ہوئی اور باغی گول اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سردار کی سرکردگی میں بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس باغی سردار ٹورکس نے جولیس کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد پیرس کے جنوبی مشرق میں ایلیسیا نام کے ایک قلعے میں پناہ لے لی تھی، لیکن جولیس سیزر بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گیا اور ایلیسیا کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ ناچار باغی گول سردار کو باہر آ کر مقابلہ کرنا پڑا تھا، جس میں اس نے شکست کھائی اور جولیس سیزر نے اس باغی گول سردار کا سر کاٹ کر رکھ دیا، اور جس قدر باغی اس کے ساتھ تھی ان سب کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا۔ اس طرح گول قبائل کے اندر رونما ہونے والی بغاوت کو فروغ کر کے جولیس سیزر نے اپنے لیے میدان صاف اور ہموار کر لیا تھا۔ تیسری طرف رومنوں کا تیسرا جرنیل کیرلیسیس بحری بیڑے میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر ایشیا کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اسے چونکہ شام کا گورنر بنا دیا گیا تھا، لہٰذا یہ بے حد خوش تھا، چونکہ یہ دولت حاصل کرنے کا بڑا شوقین تھا، اور اسے امید تھی کہ یہ اپنے اطراف میں حملہ آور ہوتے ہوئے ایشیا کی ساری دولت اپنے قبضے میں ڈھیر کر لے گا۔ جہاں مہرداد ششم نے خودکشی کر کے رومنوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی تھیں، وہاں اشکانی سلطنت کے اندر بھی ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ وہ اس طرح کہ ارشک بازدہم کو اس کے بیٹے مہرداد سوم نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا، اور زہر دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ یہ پہلا اشکانی بادشاہ ہے جو خود اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس وحشیانہ کام کے بعد اشکانی خاندانوں میں زہر خورانی اور پدرکشی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مہرداد سوم اپنے باپ کا خاتمہ کرنے کے بعد ارشک دوازدہم کے لقب سے اشکانی سلطنت کے تاج و تخت کا وارث بن بیٹھا۔ اب یہ ارشک حکومت سنبھالنے کے ساتھ ہی آرمینیا پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ آذربائیجان کا علاقہ جو آرمینیا کے سابق حکمران نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا واپس اس سے لے، اور اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک جرار لشکر لے کر آرمینیا کی طرف روانہ ہوا۔ ایک خوفناک جنگ کے بعد اس نے کردستان کو مسخر کر لیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس ارشک دوازدہم کی بدقسمتی جب یہ آرمینیا پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر سے دور ہوا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھائی ارد حرکت میں آیا، اور عمرائی سلطنت کو اس نے اپنا ہم نوا بنا کر اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں خود تخت نشین ہو گیا تھا۔ ارشک دوازدہم کو جب اپنے بھائی کی اس بد عہدی کی خبر ملی تو وہ نہایت برق رفتاری سے لشکر لے کر اپنے مرکزی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کے باہر دونوں بھائیوں میں ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ چھوٹا بھائی ارد مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گیا۔ مہرداد سوم یعنی ارشک دوازدہم نے دوبارہ اشکانی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور ان لوگوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا
جو اس کے بھائی ارد کی تخت نشینی کے منصوبے میں شامل تھی اس پر بھی بس نہ کی، بلکہ اپنی ہیبت اور قوت دکھانے کے لیے اکثر لوگوں کو نشانہ ستم بنایا، جس سے اہلیان سلطنت اور عوام سخت برگشتہ خاطر ہوئے۔ آخرکار اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا اور پھر اشکانی سلطنت کی باغ ڈور اس کے بھائی ارد کو سونپ دی گئی۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ مہرداد کو فارس اور ارد کی حکومت سونپ دی گئی، لیکن مہرداد سوم اس سے مطمئن نہ ہوا۔ آخر اس نے اپنے بھائی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن اس کے بھائی ارد نے فوج کشی کر کے اسے شکست دی۔ مہرداد سوم بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں کے رومنوں کے عارضی حکمران گیبینیوس کے ہاں پناہ لی اور مدد کی درخواست کی۔ گیبینیوس اسے مدد دینے پر آمادہ ہو گیا، لیکن سوئے اتفاق کے مصر کا حکمران بطلموس انہی دنوں اس کے پاس آیا اور اسے بھی عمران تاج و تخت سے محروم کر دیا تھا۔ اس نے بھی گیبینیوس سے مدد حاصل کرنا چاہی اور اس مدد کے عوض بطلموس نے گیبینیوس کو 25 لاکھ پاؤنڈ کی رقم پیشکش کی۔ یہ قیمتی پیشکش ایسی نہ تھی کہ اسے گیبینیوس قبول نہ کرتا۔ آخر مہرداد سوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر گیبینیوس اپنے لشکر کے ساتھ بطلموس کی مدد کرنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مہرداد سوم قسم پرسی کے عالم میں بابل کے قریب عرب قبائل کی پناہ میں آ گیا۔ عربوں سے مدد حاصل کر کے اس نے بابل اور سلیوکیا کو فتح کر لیا اور پھر بابل میں اقامت اختیار کر لی۔ دوسری طرف اس کے چھوٹے بھائی ارد کو، جو اب اشکانیوں کا شہنشاہ تھا، اسے خبر ملی کہ اس کے بھائی نے بابل اور سلیوکیا پر قبضہ کر لیا ہی، تو اس نے اپنی سپہ سالار سورنا کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر اپنے بھائی کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دیا۔ مہرداد نے اپنے بھائی کے اس سپہ سالار سے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھائی، زندہ گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یوں مہرداد سوم کا خاتمہ ہوا۔ مہرداد سوم کے مارے جانے کے بعد اس کا بھائی باقاعدہ طور پر ارشک سیزدہم کے لقب سے اشکانیوں کا بادشاہ بنا۔ ارد وہ پہلا ایرانی بادشاہ ہی جس کے عہد حکومت میں ایران رومنوں کے ساتھ کھلم کھلا جنگ کرنے پر آمادہ ہوا، جن کے حالات اگلے صفحات میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ حالات جن میں رومنوں کا تیسرا جرنیل کیرلیسیس اپنی لشکر کے ساتھ ایشیا میں داخل ہوا۔ کیرلیسیس دولت جمع کرنے کا بڑا شیدائی تھا اور دولت کے بل بوتے پر اس نے اٹالی میں موجودہ مقام حاصل کیا تھا، اور بظاہر یہ کیرلیسیس پومپے اور جولیس سیزر سے بہترین تعلقات رکھتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اپنی دولت خرچ کر کے یہ اٹالی کا واحد اور ہر دل عزیز حکمران بننے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ گو روم سے روانہ ہوتے وقت کیرلیسیس کو رومن سینٹ نے بڑی سختی کے ساتھ یہ ہدایت جاری کر دی تھیں کہ وہ اشکانی سلطنت پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن اس کا ارادہ اشکانی سلطنت کو فتح کرنے کا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ قدیم ایران کے خزانے سمیٹے۔ چنانچہ وہ فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ دنیا دیکھے گی کہ جولیس سیزر اور پومپے کی فتوحات میری فتوحات کے سامنے بازیچۂ اطفال ہوں گی۔ وہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میں اشکانیوں کے علاوہ بلخ اور ہندوستان پر بھی لشکر کشی کروں گا اور بحر و بر پر میری حکمرانی ہوگی۔ کیرلیسیس جب شام کی حکومت سنبھالنے کے لیے روم سے روانہ ہوا تو بحری سفر کے لیے موسم موافق نہ تھا، چنانچہ رومن بحری بیڑے کے کئی جہاز طوفان کی نظر ہو گئے۔ بہرحال وہ مقدونیہ اور تھیریس سے ہوتا ہوا ایشیا کوچک پہنچ گیا۔ سورنیا شہر فتح کر کے اس نے دریائے فرات کا رخ کیا اور ساحلی علاقوں کے ایرانی حاکم کو زینودوتی کے مقام پر بدترین شکست دی، اور اس جنگ میں کیرلیسیس کو بے شمار مال و دولت ہاتھ لگا تھا۔ ایشیا میں پہنچتے ہی کیرلیسیس نے اشکانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دراصل اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ اشکانی سلطنت کے خزانوں میں قدیم ایران کے خزانے پڑے ہوئے ہیں جو بڑے قیمتی اور بڑے نایاب ہیں۔ اشکانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے لیے کیرلیسیس نے آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کی طرف قاصد بھجوائے کہ وہ اشکانی سلطنت پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جو ماضی میں آرمینیا کے بدترین دشمن رہے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے ساتھ آن ملے۔ جواب میں آرمینیا کے حکمران ارتاواسد نے 16,000 سواروں اور ہزاروں پیادہ نوجوانوں پر مشتمل ایک لشکر کیرلیسیس کو مہیا کیا، اور ساتھ ہی اس نے اسے یہ بھی التجا کی کہ وہ آرمینیا کے راستے اشکانی سلطنت کی طرف پیش قدمی کرے، کیونکہ آرمینیا کے پہاڑی راستے رومنوں کے لیے موزوں ہوں گے، جبکہ اشکانیوں کے لیے یہ انتہائی ناموافق ہوں گے۔ اس طرح رومنوں کو اشکانیوں کے خلاف جنگ میں فتوحات حاصل ہوں گی۔ لیکن کیرلیسس نے بین النہرین کا راستہ اختیار کیا
جس سے وہ مانوس تھا۔ دوسری طرف اشکانیوں کے حکمران ارد اول کو یقین ہو گیا تھا کہ کرلیسیس ضرور ان پر حملہ آور ہوگا۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ رومن جرنیل کرلیسیس دولت جمع کرنے کا بہت شوقین ہے۔ ان حالات میں ارد اول نے کرلیسیس کی طرف اپنا ایک سفیر یہ پیغام دے کر روانہ کیا کہ اگر وہ حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کو پوری طرح تیار ہیں، اور اگر وہ اپنے اختلافات دور کرنا چاہتا ہے تو ہم اتنی مروت کرنے کو آمادہ ہیں کہ جو رومی اس مملکت میں اسیر ہیں انہیں ہم رہا کر دیں گے۔ کرلیسیس نے اس کا جواب نہایت نخوت سے دیا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ ہمارا اور تمہارا مقابلہ سلیوکیا میں ہوگا تو تمہیں ہمارے ارادوں کا خود ہی علم ہو جائے گا۔ یہ جواب سن کر اشکانیوں کے معمر سفیر نے اپنا ہاتھ پھیلا کر آگے کیا اور کہنے لگا، اگر اس ہتھیلی پر بال اگ سکتے ہیں تو تم بھی سلیوکیا پر قبضہ کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ یہ کہہ کر اشکانیوں کا سفیر واپس چلا گیا۔ اشکانی سفیر کے واپس آنے کے بعد کرلیسیس حرکت میں آ گیا اور اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے 82,000 فوج لے کر، جس میں 40,000 سوار موجود تھے، دریائے فرات کو عبور کیا۔ اس کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ فرات کے بائیں کنارے پر چلتا ہوا وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو رونتا اور عبور کرتا ہوا سلیوکیا شہر پہنچ جائے گا، شہر کا محاصرہ کر لے گا، اور جب تک اشکانیوں کا شہنشاہ ارد اول سلیوکیا کو بچانے کے لیے پہنچتا ہے اس وقت تک سلیوکیا کو فتح کر کے وہ اس پر قابض ہو چکا ہوگا۔ دریائے فرات کے کنارے کنارے سلیوکیا جانے کے لیے راستے میں ایک عرب شیخ کا علاقہ پڑتا تھا جو خود مختار تھا، کسی کے ماتحت نہ تھا، نہ یہ اشکانی سلطنت کے تحت تھا اور نہ ہی یہ آرمینیا کے ماتحت تھا، بلکہ آزاد حکمران کی حیثیت سے اپنے علاقے میں حکومت کرتا تھا۔ تاہم اس عرب شیخ کے اشکانی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھی۔ جب رومن جرنیل کرلیسیس اس عرب شیخ کے علاقے میں داخل ہوا تو اس عرب شیخ نے اپنے آپ کو رومنوں کا ہمدرد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی لشکر مشرق کی سمت بھاگا جا رہا ہے، مناسب یہ ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ اختیار کر کے ایرانی لشکر کا تعاقب کیا جائے، اور اگر رومن ایسا کرتے ہیں تو وہ ضرور ایرانیوں کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ یوں اس عرب شیخ نے اشکانی سلطنت کے حق میں رومن لشکر کو بہکا کر ذلیل و خوار ہونے پر مجبور کیا تھا۔ کرلیسیس کے مشیروں اور چھوٹے جرنیلوں نے اسے مشورہ دیا کہ عرب شیخ کی ہدایت پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے اور ہمیں اپنا راستہ کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس پر اپنے جرنیلوں اور مشیروں کے مشورے کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ دراصل چاہتا تھا کہ جلد از جلد بھاگتی ہوئی ایرانی فوج پر حملہ کر کے ان کے مال و متاع کو لوٹ لے، اس لیے اس نے دریائے فرات کو عبور کر لیا، وہی راستہ اختیار کیا جس کی نشاندہی عرب شیخ نے کی تھی۔ جس وقت رومن جرنیل دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد عرب شیخ کے بہکاوے پر صحراؤں کے اندر دھکے کھا رہا تھا تو اس وقت اشکانی شہنشاہ ارد اول عجیب طرح سے حرکت میں آیا۔ اس نے رومن جرنیل کرلیسیس اور اس کے لشکر کو ایکسر فراموش کر دیا اور یہ بڑی برق رفتاری سے اپنا لشکر لے کر آرمینیا کی طرف بڑھا، اور وہاں کے حکمران ارتاواسد نے چونکہ رومن جرنیل کرلیسیس کی مدد کی تھی اور ایک لشکر بھی مہیا کیا تھا، لہذا سب سے پہلے ارد اول نے آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کو ہی سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسا کرنے سے ارد اول کا مقصد یہ تھا کہ ارتاواسد کو کرلیسیس کی حمایت سے باز رکھا جائے۔ ارد اول جب آرمینیا پر حملہ آور ہوا تو ارتاواسد نے پہلے تو اپنا دفاع کیا۔ آرمینیا اور اشکانی سلطنت کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی جس میں اشکانیوں کا بادشاہ ارد اول کامیاب اور غالب رہا۔ آرمینیا کے بادشاہ ارتاواسد نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے لشکر کو واپس بلوا لے جو اس نے کرلیسیس کی حمایت میں رومنوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ارتاواسد نے اپنی حسین و جمیل بیٹی اشکانی بادشاہ ارد اول کے بیٹے سے منسوب کر دی، جس سے معاہدہ اور بھی استوار ہو گیا۔ اس مصالحت کے بعد ارد اول نے اپنے جرنیل سورنیا کو ایک بہترین لشکر مہیا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد لقودق صحرا میں رومن جرنیل کرلیسیس کا تعاقب کرے۔ اب یہ اشکانی جرنیل سورنیا اپنی شہرت و دولت، عزت اور حسب و نسب کے لحاظ سے دوسرے درجے کا امیر سمجھا جاتا تھا۔ قد و قامت اور شجاعت میں بھی اشکانیوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بادشاہ کی تاج پوشی کے موقع پر یہی اسے پیٹی بندھواتا تھا۔ یہ منصب اسے ورثے میں ملا تھا۔ وہ جب سفر کرتا اس کا ذاتی ساز و سامان 1000 اونٹوں پر لادا جاتا تھا۔ 200 گھوڑا گاڑیاں اس کے حرم کے لیے مہیا کی جاتی تھیں۔ اسی نے اشکانیوں کے لیے
سلیوکیا شہر کو فتح کیا تھا۔ اب وہ اپنی لشکر کے ساتھ رومن جرنیل کیرلیسیس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ کیرلیسیس دریائے فرات کو عبور کر کے بڑی تیزی سے دریائے بلیک کے کنارے آن پہنچا، جو جاران سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ دریا کو عبور کیا تو سامنے ایک لقودق میدان نظر آیا، جہاں حد نظر تک ریت ہی ریت تھی، سبزہ اور درخت کہیں نام کو نہ تھی۔ رومن لشکر بھوک پیاس سے لاچار تھا۔ یہاں پہنچ کر ایک دوسری ہی مصیبت کا رومنوں کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ اس طرح کہ یہاں پر آرمینیا کے حکمران ارتاواسد کے قاصد پہنچے۔ ارتاواسد نے نہ صرف یہ کہ اس لشکر کو واپس منگوا لیا جو اس نے رومنوں کی حمایت کے لیے بھیجا تھا، بلکہ کیرلیسیس کو یہ بھی کہلا بھیجا کہ اشکانی شہنشاہ کے حملے کی وجہ سے وہ رومنوں کو کسی قسم کی رسد اور کمک نہیں بھیج سکتا۔ اس وقت تک عرب شیخ نے اشکانیوں کے جرنیل سورنیا کو اطلاع کر دی تھی کہ رومن جرنیل کیرلیسیس دریائے فرات کو پار کر کے صحرا میں داخل ہو چکا ہے، لہذا اشکانی جرنیل سورنیا بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کو پار کر کے صحرا میں رومنوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اس دوران تک رومنوں کو بھی خبر مل چکی تھی کہ اشکانی فوجیں حرکت میں آ چکی ہیں اور حملہ کرنے والی ہیں۔ کیرلیسیس کا لشکر اچانک حملے کی خبر سے دہشت زدہ ہو گیا۔ بہرحال کیرلیسیس کے حکم پر رومن لشکر نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ ادھر اشکانیوں نے یہ تاثر دیا کہ وہ واپسی اختیار کرنے کے لیے حرکت میں آئے ہیں، چنانچہ وہ گروہ در گروہ مختلف سمتوں سے پیچھے کو ہٹے۔ اس طرح ہٹتے ہٹتے انہوں نے رومن لشکر کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا تھا اور رومنوں پر آہنی تیر برسانے لگے تھے۔ جواب میں رومنوں نے بھی مدافعت کی، لیکن ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ انہی دنوں رومن جرنیل کیرلیسیس کو ایک تسلی اور ڈھارس ملی۔ وہ اس طرح کہ اس کا بیٹا جس کا نام پوبلیس تھا، وہ اٹالی سے ایک ایسا لشکر لے کر اپنے باپ کی مدد کو پہنچ گیا جس میں زیادہ تر وحشی گال قبائل تھی۔ اپنے بیٹے کی آمد سے کیرلیسیس بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ پیشتر اس کے کہ ساری فوج محصور ہو جائے، دشمن کا حملہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ اس پر پوبلیس 13,000 سواروں اور پیادہ فوج کے دستے لے کر آگے بڑھا۔ اشکانی جب پیچھے ہٹے تو پوبلیس یہ سمجھا کہ دشمن جم کر لڑنا نہیں چاہتا اور پسپا ہونا شروع ہو گیا ہے، لہٰذا اس نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اب سورنیا کے سوار دفتن پیچھے کو مڑنے لگے اور پوبلیس کے فوجی دستے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ گول نوجوان بڑی بہادری سے لڑے، لیکن یہ لڑائی برابر کی نہ تھی۔ اس میں پوبلیس کی ساری فوج تباہ ہو گئی۔ پوبلیس خود بھی لڑتا لڑتا مارا گیا۔ اشکانیوں نے اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر بلند کیا اور ظفر مندی کے نقاروں کی صدائیں گونجنے لگیں، جس سے رومنوں کی دہشت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ کیرلیسیس نے اپنے باقی لشکر کے ساتھ اشکانیوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دشمن کے نیزے پر نظر آیا۔ اب اشکانیوں کی بھاری اسلحہ والی فوج بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ کیرلیسیس نے ہمت نہیں ہاری اور لشکر کی صفوں میں آگے بڑھ کر ساتھیوں کو خطاب کر کے وہ کہنے لگا، اے اہل روما، اس شکست کا ذمہ دار میں ہوں۔ تم جب تک زندہ رہو گے، تمہارے نام کی وجہ سے روما کا پر افتخار نام ہمیشہ زندہ رہے گا، کوئی تم پر غلبہ نہ پا سکے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بدبخت باپ کے صدمے سے تمہاری آنکھیں نمناک ہیں۔ تم میری مصیبت میں شریک ہونا چاہو تو جوش میں آگے بڑھو اور دشمن کی وحشتناک خوشیوں کو ان سے چھین لو۔ میری بدبختی سے تمہیں ملول نہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی عظیم مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے ناموافق صورتحال کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ قوموں کو اپنے قومی ناموس کو بچانے کے لیے ایسی قربانیاں دینا ہی پڑتی ہیں۔ رومنوں کو جو عظمت اب حاصل ہے وہ مال کی اقبال مندی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس شجاعت اور دلیری کی وجہ سے جسے ہم نے ہر بدبختی کے موقع پر بھی نہ چھوڑا۔ لہٰذا میرا تم سے یہی مشورہ ہے کہ آگے بڑھو اور اپنی پوری ہمت اور جرأت سے ان ایرانیوں پر ٹوٹ پڑو۔ آخر رومن نعرہ جنگ بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہونا شروع ہو گئی۔ اشکانیوں کے ہلکے اسلحہ والے سوار رومن لشکر کے پہلوؤں پر ٹوٹ پڑے اور تیروں کی بارش کرنے لگے۔ سوار نیزوں سے پے در پے حملے کر کے رومنوں کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ رومن بھی دشمنوں کی فوجوں پر ٹوٹ پڑے، اس لیے نہیں کہ اشکانیوں کو ہلاک کر دیں، بلکہ اس لیے کہ اپنے جرنیل کیرلیسیس کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے اپنے جسموں پر گہرے زخم کھا کر اپنے جرنیل کے سامنے جانثاری کا اظہار کریں۔ اتنے میں سورج غروب ہوا اور شام کی تاریکی بڑھنے لگی اور فوجیں میدان چھوڑ کر لشکرگاہوں کی طرف روانہ ہوئیں۔
یہ رات کیرلیسیس اور اس کے سپاہیوں کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ رات کی تاریکی میں کہیں منتشر ہو جائیں یا صبح محشر کا انتظار کریں۔ آخر کیرلیسیس کے 2 نائبوں نے مشورے کے لیے مجلس بلائی اور یہ مشورہ کیا کہ رات کو سفر کر کے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہیے۔ ان کے فیصلے پر کیرلیسیس نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور زخمیوں کو وہیں میدان جنگ میں چھوڑ کر آدھی رات کو کیرلیسیس اپنے لشکر کے ساتھ حیران شہر پہنچ گیا۔ اب رومن اشکانیوں کی وجہ سے کچھ ایسے دہشت زدہ تھے کہ بجائے اس کے کہ وہ حیران کے مضبوط قلعے میں ٹھہر کر کچھ دیر سستا لیتے، بلکہ انہوں نے حیران میں بھی قیام نہ کیا۔ کچھ مقامی رہنماؤں کی رہنمائی میں آگے بڑھے اور رہنما کی غلطی سے وہ ایک پہاڑی نشیب میں پہنچ گئے، جہاں تھوڑی ہی دیر بعد اشکانی لشکر کے ہراول دستوں نے انہیں آن گھیرا۔ لیکن رومنوں نے جوابی حملہ کر کے اشکانی لشکر کے ان ہراول دستوں کو نہ صرف یہ کہ شکست دے دی، بلکہ انہیں وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ رومن جنرل کیرلیسیس اب اپنے لشکر کے ساتھ ایک نشیبی علاقے میں تھا۔ وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے پیش قدمی شروع کی تو اشکانی حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن وہ اس نشیبی علاقے میں بھی اپنے لیے خطرات محسوس کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اشکانیوں نے چاروں طرف سے اس نشیبی علاقے پر حملہ کر دیا تو ایک ایک رومن کو وہ چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس صورتحال سے اشکانی جرنیل سورنیا نے بھی پورا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سورنیا نے یہاں اپنی کامیابی کے لیے مصالحت کی تجویز پیش کی اور کیرلیسیس کو اشکانی لشکرگاہ میں آنے کی دعوت دی تاکہ دونوں جرنیل مل بیٹھ کر صلح کا کوئی راستہ اختیار کر لیں۔ کیرلیسیس کو دشمن کی بات پر بھروسہ تو نہ تھا، لیکن چونکہ اس کے لشکر کی حالت انتہائی ابتر تھی اور پھر وہ اس نشیبی علاقے میں زیادہ عرصے تک اپنے لشکر کے ساتھ قیام بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہاں خوراک اور پینے کا پانی مہیا ہونے کا خاطر خواہ انتظام بھی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ رومن سپاہیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصالحت کی پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ آخر کیرلیسیس بھی بادل ناخواستہ رضامند ہو گیا اور اشکانی سلطنت میں جا کر اشکانیوں کے جرنیل سورنیا سے صلح سے متعلق گفتگو کرنے پر وہ آمادہ ہو گیا تھا۔ اب جو ایرانی رومن جرنیل کیرلیسیس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے راستے میں کیرلیسیس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر اپنے جرنیل کے قتل ہونے پر رومن لشکر منتشر ہو گیا۔ اس صورتحال سے اشکانی جرنیل سورنیا نے پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ بڑی شدت سے رومنوں پر حملہ آور ہوا۔ تقریباً 20,000 رومنوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی کے 20,000 دریائے فرات کے کنارے بھاگنے کے بعد واپس اٹالی کی طرف چلے گئے تھے۔ رومن جرنیل کیرلیسیس کے ساتھ اشکانی جرنیل سورنیا کی اس فتح سے بین النہرین سے دریائے فرات کا سارا علاقہ رومنوں سے چھن کر اشکانیوں کے تصرف میں آ گیا تھا اور آرمینیا سے بھی کچھ عرصے کے لیے رومن اثر و نفوذ ختم ہو گیا تھا۔ مشرقی ممالک اس فتح سے بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ یہودی جو کیرلیسیس کی ہوس زر کی وجہ سے رومیوں سے متنفر ہو گئے تھے، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ اشکانی آگے بڑھتے تو تمام ایشیائی کوچک کے علاوہ وہ رومنوں کے علاقوں یعنی فریگیا اور کیلکیا پر بھی قابض ہو سکتے تھے، لیکن فتح کا یہ قدرتی نتیجہ حاصل نہ ہو سکا، اس لیے کہ اشکانی بادشاہ ارد اول ایک بہترین فاتح کا سا جذبہ اور عزم نہ رکھتا تھا۔ سورنیا کی اس فتح نے اشکانی سلطنت کا سر اونچا کر دیا تھا اور فاتح ایران کو قومی اعزاز اور احترام کا مستحق قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ اس فتح سے اشکانی جرنیل سورنیا کی ہر دل عزیزی میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ اشکانی بادشاہ ارد اول کو چاہیے تھا کہ سورنیا کی خوب عزت افزائی کرتا، لیکن برعکس اس کے ارد اول کو سورنیا سے حسد پیدا ہو گیا اور اس سے خوف زدہ بھی ہوا، اور اسے خدشہ ہوا کہ اگر وہ زیادہ ہی مقبول ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے تاج و تخت سے ہی محروم کر دے۔ لہٰذا اندر ہی اندر اشکانی بادشاہ ارد اول سورنیا کے خلاف حرکت میں آیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسے کس طرح مارا گیا اس کے متعلق تاریخوں میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، تاہم یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اسے کسی وقت سونے نہیں دیا جاتا تھا اور اس کی یہی بے خوابی موت کا سبب بن گئی تھی۔ دوسری طرف رومنوں کے جرنیل پومپے اور جولیس سیزر کے درمیان اندر ہی اندر ایک سرد اور طویل جنگ کی ابتدا ہو چکی تھی۔ وہ اس طرح کہ جب پومپے کو یہ خبریں پہنچیں کہ اس کے حریف اور واحد دشمن جولیس سیزر نے
شمال میں گولوں کے خلاف بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور پھر یہ کہ وہ گولوں کے خلاف یلغار کرتا ہوا نہ صرف فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں داخل ہوا ہے بلکہ آگے بڑھ کر انگلستان کے حکمرانوں کو بھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جولیس سیزر کی ان فتوحات نے اسے اٹالی میں بے حد ہردل عزیز اور صاحب عزت و تکریم جرنیل بنا کر رکھ دیا تھا۔ یہ ساری خبریں جب پومپے کو پہنچیں تو وہ بہت فکر مند ہوا کہ اگر جولیس سیزر نے شمال میں اسی طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا تو ایک روز ایسا آئے گا کہ لوگ اسے پومپے پر ترجیح دینا شروع کر دیں گے اور آخرکار اسے اٹالی کا حکمران تسلیم کر لیں گے۔ ان خیالات نے پومپے کو چوکنا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اسپین میں ہے اس کی زندگی جامد رہے گی، اور پھر یہ کہ دن بدن اس کی شہرت میں کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ اسپین سے اس نے بے شمار دولت جمع کی اور اپنے لشکر کا ایک حصہ اس نے ساتھ لیا، اور کسی کو بتائے اور خبر کیے بغیر وہ اسپین سے اٹالی میں داخل ہوا۔ اسپین سے پومپے جو دولت کے انبار ساتھ لے کر آیا تھا اسے اٹالی میں استعمال کرتے ہوئے اس نے لوگوں کی نظروں میں ہردل عزیز بننے کی کوشش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے زمین کا ایک بہت بڑا خطہ خریدا اور اس کے اندر ایک تھیٹر تعمیر کیا۔ یہ تھیٹر کوہستانی سلسلوں سے بھاری بھاری پتھر منگوا کر تعمیر کیا گیا، اور اس جیسا بڑا خوشنما اور خوبصورت تھیٹر اس سے پہلے روم میں موجود نہیں تھا۔ یہ تھیٹر اس قدر بڑا تھا کہ بیک وقت اس میں 40,000 تماشائی بیٹھ کر لطف اندوز ہو سکتے تھے، اور اس تھیٹر کا افتتاح بڑی شایان شان طریقے سے کیا گیا۔ روم کی سینٹ کے ممبران کو طلب کیا گیا تھا جنہوں نے اس تھیٹر کی افتتاحی تقریب میں حصہ لیا۔ اس تھیٹر میں ایکٹروں کے طنز و مزاح اور کھیلوں کے علاوہ پومپے نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک اور خطرناک کھیل کی ابتدا کی۔ وہ اس طرح کہ اس نے افریقہ کے جنگلوں میں بے شمار گینڈے، ہاتھی، شیر، ببر اور دوسرے درندے منگوائی، اور ساتھ ہی اس نے ایسے شکاری بھی منگوائی جو بڑی رغبت اور خوشی سے درندوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ اور جو تھیٹر اس نے تعمیر کیا تھا اس تھیٹر کے جس حصے میں ایکٹر اپنے کارہائے نمایاں انجام دیا کرتے تھے، تو اس کے ساتھ ہی اس نے ایک دوسرا بہت بڑا پلیٹ فارم تعمیر کروایا جس کے سامنے لوہے کے جنگلے نصب کر دیے گئے۔ یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر گھڑ سوار آزادانہ طور پر اپنے گھوڑوں کو دوڑا سکتے تھے۔ لوہے کے جنگلوں سے گھرے ہوئے اس تھیٹر میں پومپے ایک خاص پروگرام کے تحت گینڈے، ہاتھی، شیر اور دوسرے درندے چھوڑ دیتا اور لیبیا سے منگوائے گئے شکاریوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کراتا۔ یہ مقابلے گھنٹوں تک جاری رہتے اور روم کے لوگ ان سے بڑے لطف اندوز اور محظوظ ہوتے۔ شروع کے چند ہی دنوں کے مقابلوں میں بے شمار گینڈے، 18 ہاتھی اور تقریباً 500 افریقن شیر ان لیبین شکاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ لیبیا کے یہ جنگجو شکاری ایسے ہولناک اور خوفناک تھے کہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر شیروں اور ہاتھیوں اور گینڈوں پر ٹوٹ پڑتے۔ گھنٹوں تک وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے اور آخرکار درندوں، گینڈوں اور ہاتھیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیتے، اور ان کے ان مقابلوں سے روم شہر کے لوگ بے حد لطف اندوز ہوتے۔ اس طرح لوگوں کے لیے یہ تھیٹر تعمیر کر کے پومپے ان میں دن بدن ہردل عزیز اور پسندیدہ شخصیت سے بڑی تیزی کے ساتھ ابھرنے لگا تھا۔ اٹالی کی سینٹ نے بہت جلد یہ محسوس کر لیا کہ پومپے اور جولیس سیزر کے درمیان طاقت اور قوت پکڑنے کا ایک مقابلہ شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو رومن 2 حصوں میں بٹ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا رومنوں کی سینٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ پومپے اور جولیس سیزر دونوں ہی اپنے اپنے لشکروں کی کمانداری سے دستبردار ہو جائیں اور ملک کی باغ ڈور خود سینٹ چلائے گی۔ جس وقت اٹالی میں یہ کھچڑی پک رہی تھی، جولیس سیزر نے اپنے عزیز اور رشتہ دار مارک اینتھونی کو روم بھجوایا تاکہ وہ وہاں رہ کر جولیس سیزر کے مفادات کی نگرانی کرتا رہے۔ جس وقت سینٹ نے یہ حکم دیا کہ پومپے اور جولیس سیزر دونوں وہیں اپنے اپنے لشکر کی کمانداری سے دستبردار ہو جائیں، پومپے نے خوب دولت خرچ کر کے سینٹ کے اکثر ممبران کو اپنے ساتھ ملوا لیا اور انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اگر اپنے لشکر کی کمانداری ترک کر دے اور اس موقع پر کوئی قوت یا بیرونی حکمران اٹالی پر حملہ آور ہو جائے تو کون اٹالی کا دفاع کرے گا۔ لہٰذا اس پابندی سے پومپے کو معاف کر دیا گیا اور جولیس سیزر کے لیے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ وہ فوراً اپنے لشکر کی کمانداری سے دستبردار ہو جائے۔ سینٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر جولیس سیزر اپنے لشکر کی کمانداری سے دستبردار نہیں ہوتا تو اسے دشمن وطن قرار دے کر
اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے گا اور جو بھی اس کے حمایتی اور طرفدار ہوں گی انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان حالات میں مارک اینتھنی روم سے بھاگ کر واپس شمالی علاقوں میں جولیس سیزر کی طرف چلا گیا اور روم میں رونما ہونے والے سارے حالات سے اسے آگاہ کر دیا۔ یہ خبریں حاصل ہونے کے بعد جولیس سیزر نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ کیا اسے لشکر کی کمانداری ترک کر کے اپنے آپ کو روم میں بیٹھے اپنے دشمنوں کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اسے قتل کر دیں یا صلیب پر چڑھا دیں۔ اس پر اس کے لشکریوں نے کہا کہ اسے لشکر کی کمانداری ترک نہیں کرنی چاہیے بلکہ لشکر کے ساتھ روم کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اپنے لشکر کی مکمل حمایت حاصل ہونے کے بعد جولیس سیزر نے یوناف، مارک اینتھنی اور لبڈیوس کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب یہ تینوں اس کے خیمے میں آئے تو جولیس سیزر تھوڑی دیر تک بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو میرے ساتھیوں، جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں اپنے لشکر سے مشورہ کر چکا ہوں اور میرے ہر لشکری کی یہ خواہش ہے کہ مجھے روم کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو دشمن کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میرا حریف، میرا پیدائشی دشمن پومپے اس وقت روم شہر کے لوگوں اور سینٹ پر حاوی ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اگر میں لشکر سے دستبردار ہو کر سینٹ کا حکم مانتے ہوئے روم جاتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ پومپے اور اس کے حواری مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور میں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں بدترین موت نہیں مرنا چاہتا۔ اب تم تینوں مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جولیس سیزر کے اس سوال پر مارک اینتھنی، لبڈیوس اور یوناف تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ پھر یوناف بولا اور جولیس سیزر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو جولیس سیزر، تم نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے کہ شمالی علاقوں کے ان وحشی گال قبائل کے خلاف غلبہ حاصل کرنے کے بعد تم نے ان سے اچھا سلوک کیا ہے۔ اب وہ تم سے محبت کرنے لگے ہیں اور تم ان کے ایک پسندیدہ جرنیل ہو۔ گال ہر مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ فی الفور تم روم کی طرف پیش قدمی کرو۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے دیر کی تو پومپے تمہارے خلاف روم میں اپنا محاذ مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، پھر شاید تمہیں کبھی بھی روم میں داخل ہونا نصیب نہ ہوگا، بلکہ الٹا پومپے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے تعاقب میں لگ جائے گا اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب وہ تمہارا خاتمہ نہیں کر دیتا۔ اس وقت پومپے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے، اور انہی دنوں اگر تم اپنے لشکر کے ساتھ دندناتے ہوئے روم میں داخل ہو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پومپے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہوا تو جولیس سیزر نے اس بار لبڈیوس اور مارک اینتھنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے دونوں صاحبوں، تم بھی کچھ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر لبڈیوس بولا اور کہنے لگا، ہم دونوں نے کیا کہنا ہے؟ ہم دونوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ یوناف نے کہا ہے یہی درست اور صحیح ہے، بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ یوناف نے میرے اور مارک اینتھنی کے خیالات کی بھی ترجمانی کر دی ہے۔ ہمیں یہاں بیٹھ کر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فوراً روم کی طرف پیش قدمی کر کے حالات کو اپنی گرفت میں لے لینا چاہیے۔ جولیس سیزر کو یوناف اور لبڈیوس کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، لہٰذا وہ پھر بولا اور کہنے لگا، میرے صاحبوں، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کل ہی ہم یہاں سے روم کی طرف کوچ کریں گے۔ اس طرح اپنے لشکر اور اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد دوسرے روز جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ شمالی علاقوں سے روم کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ دوسری طرف پومپے اور اس کے حمایتی سینٹ کے ممبران کو جب خبر ہوئی کہ جولیس سیزر انتہائی خونخواری کے عالم میں اپنے لشکر کے ساتھ روم کا رخ کر رہا ہے تو وہ بڑے فکر مند ہوئے۔ پومپے جانتا تھا کہ وہ ان حالات میں جولیس سیزر پر قابو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اس کے لشکر کا زیادہ حصہ اسپین میں تھا، چھوٹا سا لشکر اس کے ساتھ روم میں تھا جو وہ اسپین سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے حمایتی سینٹیئر بھی فکر مند ہو گئے ہیں تو وہ اور زیادہ دل شکستہ ہو گیا۔ جوں جوں یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ جولیس سیزر نزدیک آتا جا رہا ہے، توں جولیس سیزر کے مخالف اور پومپے کے حمایتی سینٹ کے ممبران ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر اپنی جانیں بچانے لگے تھے۔ آخرکار پومپے بھی حرکت میں آیا اور چھوٹا سا وہ لشکر جو وہ اسپین سے لے کر آیا تھا اس کے ساتھ وہ روم سے بھاگ کر اسپین چلا گیا۔ روم پہنچتے ہی جولیس سیزر کو جب خبر ہوئی کہ اس کے مخالف ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور اس کا حریف اور دشمن پومپے اپنی لشکر کے ساتھ اسپین بھاگ گیا ہی،
تو اس نے سارے اٹالی کا نظم و نسق اپنے رشتہ دار مارک اینتھنی کے حوالے کر دیا، جبکہ روم شہر کی حفاظت اور انتظام اس نے لیبڈیوس کی ذمہ داری پر چھوڑا۔ خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ روم سے نکل کر اسپین کی طرف روانہ ہوا۔ پومپے کو جب خبر ہوئی کہ جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ اس کا رخ کر رہا ہے تو اس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ جو ہی جولیس سیزر ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوا، پومپے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں جرنیلوں اور لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی، جس میں پومپے کو بدترین شکست ہوئی اور پومپے اپنے لشکر کے ساتھ یونان کی طرف بھاگ گیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ جولیس سیزر واپس روم آیا۔ اس نے صرف 11 دن روم میں قیام کیا۔ اس دوران اس کی حیثیت ایک ڈکٹیٹر اور ایک آمیر کی سی تھی، لیکن اس نے بہترین اصلاحات بھی کیے تھے۔ اس کے دشمن صلح کے دور میں جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں، ان کی نہ صرف اس نے خوب مدد کی بلکہ ان کی خوب حوصلہ افزائی بھی کی۔ اس کے علاوہ سینٹ کے وہ ممبران جو اس کی آمد کے خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے، ان کے لیے اس نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور سینٹ کے سارے ممبران واپس آ گئے اور سب نے متحدہ طور پر جولیس سیزر کو اٹالی کا سربراہ تسلیم کر لیا۔ اٹالی کے حالات اپنے حق میں کرنے کے بعد اٹالی کا نظم و نسق ایک بار پھر جولیس سیزر نے مارک اینتھنی اور لیبڈیوس کے حوالے کر دیا اور وہ دوبارہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ اس بار اس کا رخ یونان کی طرف تھا، جہاں پومپے اٹالی پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ جولیس سیزر جانتا تھا کہ جب تک وہ پومپے کا خاتمہ نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ چین سے اٹالی میں حکومت نہیں کر سکے گا۔ جولیس سیزر چونکہ اب بلا شرکت غیر رومنوں کا حکمران تھا، لہذا اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کے لیے اس نے شہنشاہ یا ڈکٹیٹر کہلانے کے بجائے قیصر کا لقب اختیار کر لیا، اور جولیس قیصر پہلا رومن حکمران تھا جس نے قیصر کہلوانا شروع کیا۔ اٹالی میں حالات اپنے حق میں مکمل طور پر درست کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں دستے راست یعنی مارک اینتھنی اور لیبڈیوس کو روم میں ملکی امور کی نگرانی پر چھوڑا اور خود وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور پومپے کی سرکوبی کرنے کے لیے وہ یونان کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف پومپے کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ جولیس سیزر بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا یونان میں قیام کرنے کے دوران اپنے لشکر میں یونانیوں کو بھرتی کرتے ہوئے اس نے اپنے لشکر کی تعداد خوب بڑھا لی تھی۔ اس نے اپنے جاسوس بھی ادھر ادھر پھیلا دیے تھے، جنہوں نے پومپے کو یہ خبر دی کہ جولیس سیزر کس قدر لشکر کے ساتھ پومپے کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ پومپے نے جب جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ جولیس سیزر جو لشکر اس کی سرکوبی کے لیے لے کر آ رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ لشکر پومپے کے پاس ہے، اور یہ بات پومپے کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ تاہم اس کے باوجود پومپے نے اپنے تیز رفتار قاصد اشکانیوں کے شہنشاہ ارد اول کی طرف روانہ کیے اور جولیس سیزر کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ اشکانیوں کا شہنشاہ ارد اول گو دلی طور پر پومپے سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ صرف اس شرط پر کمک دینے پر آمادہ ہو گیا کہ سوریا کے علاقے پر اشکانی حکومت کا حق تسلیم کیا جائے۔ پومپے کو یقین تھا کہ یونان پر چونکہ اس نے بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے اور وہ ارد اول کی مدد کے بغیر جولیس سیزر کو شکست دے سکتا ہے، لہذا اس نے اشکانیوں کے شہنشاہ ارد اول کی یہ شرط قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا ارد اول اور پومپے کے درمیان ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ نہ ہو سکا۔ دوسری طرف جولیس سیزر بڑی تیزی سے اپنے بحری بیڑے کو لے کر یونان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اب لوگ زیادہ تر اسے جولیس سیزر کے بجائے قیصر کہہ کر پکارنے لگے تھے، کیونکہ یہ رومنوں کا پہلا حکمران تھا جس نے قیصر کا لقب اختیار کیا تھا۔ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جولیس سیزر یونان کی بندرگاہ ایپیریوس پر لنگر انداز ہوا۔ ایک روز اسی بندرگاہ پر قیام کرنے کے بعد دوسرے روز اپنے لشکر کو لے کر یہ پومپے کے تعاقب میں نکلا، اور دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پومپے کا لشکر تعداد میں جولیس سیزر کے لشکر سے دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ اب ڈراکیوم کے مقام پر دونوں لشکروں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا اور دونوں ہی ایک دوسرے پر اپنے ازلی دشمنوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ جنگ کے شروع میں ہی پومپے کا پلڑا بھاری رہا، اس لیے کہ اس کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، لہذا ڈراکیوم کے مقام پر تھوڑی دیر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ رومن ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، یہاں تک کہ جولیس سیزر کو ڈراکیوم کے مقام پر بدترین شکست ہوئی، اور پھر یہ یونان کے جنوبی مشرقی حصوں کی طرف اپنے لشکر کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ دوسری طرف پومپے خود بھی جولیس سیزر سے خوفزدہ تھا۔ اس نے جولیس سیزر کو شکست دینے کے بعد اس کا تعاقب نہیں کیا۔
وہ خوفزدہ اور ڈرا ہوا تھا کہ اگر جولیس سیزر نے سنبھل کر پھر اس پر حملہ کر دیا تو کہیں اس کا یہ حملہ اس کی شکست ہی کا باعث نہ بن جائے۔ لہٰذا اس نے جولیس سیزر کو اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ جانے دیا۔ پومپے کا یہی عمل اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گیا، اس لیے کہ یونان کے جنوبی مشرقی حصوں کی طرف جانے کے بعد جولیس سیزر نے پھر اپنے لشکر کو سنبھالا۔ یونانیوں پر بے تحاشا دولت خرچ کر کے انہیں اپنے لشکر میں شامل کیا اور اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد وہ پومپے کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف پومپے کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ جولیس سیزر نے نہ صرف اپنی قوت بحال کر لی ہے بلکہ اس نے اپنے لشکر میں بھی اضافہ کر لیا ہے اور اب وہ اس کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ ہے۔ لہٰذا اس نے بھی اپنی جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور اپنے لشکر کے ساتھ تھیسلی کے مقام پر پڑاؤ کیے رہا۔ دوسری طرف اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد جولیس سیزر نے تھیسلی کی طرف پیش قدمی کی۔ تھیسلی سے باہر کھلے میدانوں میں ایک بار پھر پومپے اور جولیس سیزر کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بھی گو پومپے کے لشکر کی تعداد جولیس سیزر کے لشکر سے زیادہ تھی، پھر بھی اس بار جولیس سیزر نے پومپے کو بدترین شکست دی اور اس جنگ میں شکست اٹھانے کے بعد پومپے اپنے بچے کچے ساتھیوں کے ساتھ مصر کی طرف بھاگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مصر کے حکمران بیتلموس کے ہاں پناہ لے کر پھر طاقت اور قوت پکڑے گا اور ایک بار پھر وہ جولیس سیزر سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف جولیس سیزر نے دم نہ لیا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ بھی پومپے اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں بڑی برق رفتاری سے مصر کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ مصر کا حکمران بیتلموس ان دنوں عجیب کشمکش اور مصیبت میں مبتلا تھا، اور یہ مصیبت اس کی اپنی بہن کلوپترا تھی۔ یہ لڑکی بھلا کی حسین، پرکشش اور خوبصورت تھی۔ لوگ اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اسے چاہتے تھے، اور یہ اپنی مصری عوام میں بے حد ہر دل عزیز بھی تھی۔ اس کے باپ کو یہ خطرہ تھا کہ کلوپترا مصر کے تاج و تخت کی دعویدار بن کر اٹھ کھڑی ہوگی، لہذا کلوپترا کی شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہی کر دی گئی، اور جواب میں اس کا بھائی اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد مصر کے تاج و تخت سے کلوپترا کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا۔ لہذا یہ بھائی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا اور مر گیا۔ اس کے بعد اس کلوپترا کی شادی اس کے دوسرے بھائی سے ہوئی۔ پہلے کی طرح یہ بھائی بھی اس کا شوہر بننے کے بعد مصر کے تاج و تخت سے اس کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا، لیکن کلوپترا اپنے اس بھائی کو پسند نہ کرتی تھی۔ اس نے اسے شوہر کی حیثیت سے قبول نہ کیا، لہذا دونوں بہن بھائی کے درمیان تاج و تخت کے حصول کے لیے ایک جھگڑا اور اندر ہی اندر ایک کشمکش جاری رہی۔ جس طرح اشکانی سلطنت میں ہر اشکانی حکمران کو اشک کہہ کر پکارا جاتا تھا، کیونکہ مصر میں یونان کی اس حکومت کا اولین حکمران بیتلموس ہی تھا جو سکندر اعظم کا جرنیل تھا، لہذا اس کے حوالے سے ہر حکمران بیتلموس ہی کہلاتا تھا۔ کلوپترا کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے بیتلموس نے پومپے اور جولیس سیزر کے اس تنازع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ وہ جانتا تھا کہ یونان میں تھیسلی کے مقام پر جولیس سیزر ایک فاتح کی حیثیت سے اس کا تعاقب کر رہا ہے، لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ جو ہی پومپے مصر میں داخل ہوا، بیتلموس اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس کے تعاقب میں جب جولیس سیزر مصر میں داخل ہوا تو اس بیتلموس نے پومپے کا کٹا ہوا سر جولیس سیزر کے سامنے پیش کر دیا۔ بیتلموس کی اس کارگزاری سے جولیس سیزر بے حد خوش ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے مصر میں قیام کر لیا۔ اب کوئی قوت اور طاقت ایسی نہ تھی جو اس کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، لہٰذا وہ چند روز مصر میں قیام کر کے اپنے لشکریوں کو آرام فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس روم جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس قیام کے دوران ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہوئی، اور وہ اس طرح کی جولیس سیزر کا سامنا ایک روز مصر کے شاہی محل میں کلوپترا سے ہوا، اور جو ہی جولیس سیزر نے کلوپترا کو دیکھا وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کلوپترا کا نازک جسم حلاوتوں کی تمناؤں، کلیوں کی کشش اور پھولوں کی انکساری سے بھرپور تھا۔ اس کے حسین بازو، اس کا شگفتہ چہرہ، سیاہ گیسو، اس کی نشیلی آنکھیں، دراز مہین پلکیں، اس کے مسکراتے لب، گلاب عریض و جھلمل نگاہیں، شبنمی ادائیں اور اس کا دھڑکتا سینہ اور مہکتی سانسیں اسے تمام شوقی و بجلی کے ساتھ جادوئے ہمتن، ترنم ہمائے نزاکت بنائے ہوئے تھے۔ کلوپترا نے دیکھا کہ جب جولیس سیزر بڑی محویت سے اور بڑے انہماک سے اسے دیکھے جا رہا ہے تو وہ پہلی بار بولی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں مصر کی شہزادی کلوپترا ہوں۔ شاید آپ مجھے نہیں جانتے، اگر جانتے نہ ہوتے
تو میرا نام تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ اس پر جولیس سیزر چونک کر بولا، میں نے تمہارا نام بھی سن رکھا ہے اور میں تمہیں جانتا بھی ہوں۔ تمہارے حسن اور تمہاری جان لیوا اداؤں، تمہاری خوبصورتی، تمہارے جذب و کشش کی جو تعریف میں نے سن رکھی تھی، تم اس سے کہیں زیادہ زور آور ثابت ہوئی ہو۔ اس پر کلوپترا بڑی اعتنائی سے کہنے لگی، میں نے اپنی ان خوبیوں کا کبھی جائزہ نہیں لیا، شاید ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو۔ کلیوپیٹرا کے گفتگو کرتے وقت جولیس سیزر کو یوں لگا جیسے اس کے ہونٹوں کی سرخی گلاب کی پتی پتی کی طرح کمرے کی اس فضا میں بکھر گئی ہو۔ اس سمے کلیوپترا کی نظروں میں بجلیاں تھیں، وہ موج لرزاں میں مقید عکس کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کشادہ جبین بلند قامتی اس کی شخصیت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی، اور اس وقت وہ جولیس سیزر کو یاس کے اژدہام میں ایک حشر انگیزی، گہری رات کی رگوں میں کنواری فصلوں کی خوشبو، ہر مست فضاؤں میں بربط کا نشیلا بجاؤ، اور صبح فطرت کی تجلی میں کومپل کومپل مسکراہٹ، تتلی تتلی رقص، اور شبنم بھری رات کے غضبناک لمحوں میں سمتوں کو بے سمت اور وقت کو معطل کرنے والی ایک طاقت، ایک قوت، ایک روشنی اور ایک کرن لگ رہی تھی، اس لیے کہ کلیوپترا کی ہر ادا میں قیامت اور اس کی ہر حرکت میں قہرمانیت تھی۔ جولیس سیزر جب کافی دیر تک یوں ہی توجہ اور انہماک سے کلیوپترا کی طرف دیکھتا رہا تو کلیوپترا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس پر جولیس سیزر چونک کر بولا اور کہنے لگا، دیکھ کلیوپترا، تیری شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہر دیکھنے والا اس میں ڈوب کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنی ذات تک کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس پر کلیوپترا پھر بولی اور کہنے لگی، شاید تمہیں خبر ہوگی کہ مصر کی حکومت کے سلسلے میں میرے اور میرے بھائی کے درمیان اختلافات ہیں۔ اس پر جولیس سیزر بولا اور کہنے لگا کہ شاید وہ صرف تمہارا بھائی ہی نہیں، تمہارا شوہر بھی ہے۔ اس پر کلیوپترا جھٹ سے کہنے لگی، کبھی وہ شوہر تھا، اب صرف وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے ساتھ جو شوہر کا تعلق تھا میں نے اسے منقطع کر دیا ہے، اب وہ صرف میرا بھائی ہے، اور میرے اور اس کے درمیان اقتدار کے سلسلے میں جو تنازع چل رہا ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے۔ جواب میں جولیس سیزر کہنے لگا، تمہارے بھائی بطلموس سے مل کر اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے تم دونوں بہن بھائی کے درمیان حکومت کے سلسلے میں ایک فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اب میں تمہیں دیکھ کر اپنے اس ارادے کو تبدیل کر چکا ہوں۔ پہلے میرا فیصلہ شاید تمہارے بھائی کے حق میں جاتا، لیکن اب میرے سارے فیصلے تمہارے حق میں جائیں گے۔ مصر کی حکومت کے سلسلے میں جو تنازعات چل رہے ہیں اس کے سارے فیصلے تمہاری مرضی اور منشا کے مطابق کیے جائیں گے۔ جولیس سیزر کا یہ جواب سن کر کلیوپترا خوش ہو گئی تھی، اور پھر وہ شیرینی اور مٹھاس بھری آواز میں جولیس سیزر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا میں کبھی آپ سے مل سکتی ہوں؟ اس پر جولیس سیزر بولا اور کہنے لگا، کبھی کبھی کیوں، تم ہر وقت میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اور اس کے لیے میں عنقریب تم سے ایک سنجیدہ گفتگو کروں گا۔ جولیس سیزر کی یہ گفتگو اور اس کی یہ باتیں سن کر کلیوپترا خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس سے اجازت لے کر اپنی خوابگاہ کی طرف چلی گئی۔ اس طرح ان کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں جولیس سیزر نے کلیوپترا سے شادی کر لی۔ اس وقت مصر میں کلیوپترا اور اس کے بھائی کے درمیان جو حکومت کا تنازع چل رہا تھا اس کے سلسلے میں بے پناہ ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جولیس سیزر چونکہ کلیوپترا سے شادی کر چکا تھا اور اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی حمایت میں جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا، اور سکندریہ میں جو تھوڑے بہت بغاوت اور سرکشی کے آثار نمودار ہوئے تھے وہ اس نے چند جنگوں اور جھڑپوں کے بعد بالکل ختم کرا دیے تھے، اور ان جنگوں میں سکندریہ کا وہ کتب خانہ جو اس وقت دنیا کا بہترین کتب خانہ اور عجائب گھر خیال کیا جاتا تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ ان جنگوں میں اور بلووں میں سکندر کے کتب خانے اور عجائب گھر کی تقریباً 4 لاکھ کتابیں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ تاہم اپنے لشکر کے ساتھ جولیس سیزر نہ صرف یہ کہ سکندریہ میں اٹھنے والی بغاوت کو فروغ کرنے میں کامیاب ہو گیا، بلکہ کلیوپترا اور اس کے بھائی کے درمیان کچھ اس طرح اس نے صلح صفائی کرا دی کہ دونوں مل کر تاج و تخت کے مالک بنے رہی اور مصر پر حکومت کرتی رہی۔ اس طرح مصر میں چند ماہ تک کلیوپترا کے ساتھ جولیس سیزر نے قیام کیا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ رومن سینٹ نے جولیس سیزر کو واپس طلب کر لیا، اس لیے کہ پونٹس کا حکمران جو رومنوں کا ہمسایہ تھا وہ رومن مقبوضہ جات پر حملہ آور ہو کر رومن مفاد کو نقصان پہنچانے لگا تھا۔ سینٹ کا یہ حکم سنتے ہی جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ مصر سے روم کی طرف روانہ ہو گیا اور کلیوپترا کو بھی اپنے ساتھ روم لے گیا۔
پونٹس کے حکمران کے لشکر کے ساتھ زیلا کے مقام پر جولیس سیزر کی خوفناک جنگ ہوئی۔ جولیس سیزر نے پونٹس کے لشکر کو شکست دی اور اسے اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ باغیوں کو کچلنے کے بعد جولیس سیزر روم شہر لوٹ آیا اور کلوپترا کے ساتھ داد عیش دینے لگا۔ انہی دنوں روم میں کیپوا کے مقام پر باغیوں کا ایک بہت بڑا گروہ جمع ہو گیا اور انہوں نے رومن سینٹ اور حکمران طبقے کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ یہ باغی مسلح ہو کر روم کی طرف بڑھی۔ جولیس سیزر ان کے خلاف بھی حرکت میں آیا اور ان کا بھی صفایا اور قلعہ قما کر کے رکھ دیا۔ چند ہی دنوں بعد جولیس سیزر کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ یہ ہے کہ روم اور ہسپانیہ سے پومپے کے حمایتی لشکری اور سپاہی صلاح مشورہ کر کے افریقہ میں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ پومپے کا چچا سیپیو اور اس کا ایک جرنیل کیٹو بھی خفیہ طور پر افریقہ پہنچ گئی تھی، اور افریقہ میں جمع ہونے والے لشکریوں کو وہ منظم کرنے لگی تھی۔ یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ افریقہ میں پومپے کا چچا سیپیو اور اس کے جرنیل کیٹو نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، جو کسی بھی صورت جولیس سیزر اور روم سینٹ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اور سینٹ کو جب اس خطرے کی خبر ہوئی تو اس نے جولیس سیزر کو ان باغیوں کا قلعہ قما کرنے کا حکم دیا، اور جولیس سیزر فوراً حرکت میں آیا اور اپنی بیوی کلوپترا کو اس نے واپس مصر بھیج دیا۔ جولیس سیزر سے کلوپترا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جولیس سیزر اپنے لشکر کے ساتھ اٹالی سے افریقہ میں باغیوں کا قلعہ قما کرنے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔ پومپے کے چچا سیپیو اور اس کے جرنیل کیٹو نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ افریقہ کے ریگزاروں میں جولیس سیزر کو بدترین شکستیں دیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ الٹا جولیس سیزر نے ان دونوں کو بدترین شکست دے دی، اور اس جنگ میں پومپے کا چچا سیپیو مارا گیا، جبکہ اس کا جرنیل کیٹو یوتیکا کی طرف بھاگ گیا۔ جولیس سیزر کو کیٹو کا تعاقب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، اس لیے کہ یوتیکا پہنچ کر کیٹو اپنی شکست کی وجہ سے بڑا دل برداشتہ ہوا تھا، یہاں تک کہ اس نے خودکشی کرتے ہوئے اپنا خاتمہ کر لیا تھا۔ افریقہ میں جولیس سیزر کی ان فتوحات کی خبریں جب روم پہنچیں تو لوگوں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ فلفا اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا، اور اس اجلاس میں جولیس سیزر کو 10 سال کے لیے اٹالی کا ڈکٹیٹر مقرر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سینٹ نے متفقہ طور پر جولیس سیزر کی ان فتوحات کی وجہ سے اٹالی کے اندر 40 دن تک خوشی کا جشن منانے کا حکم بھی دیا۔ مندروں اور عبادت گاہوں میں جولیس سیزر کے لیے دعائیں کی گئیں، اور اس کے علاوہ جولیس سیزر کو قوم کے باپ کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ رومانوں نے اپنے مہینے قیٹلس کا نام بدل کر جولیس کے نام پر رکھ دیا، اور بعد میں یہی نام جولیس سے بدل کر جولائی بن گیا۔ اس کے علاوہ روم کے سینٹ نے جولیس سیزر کے لیے ایک انتہائی خوبصورت وزنی اور بہترین سونے کی کرسی بنائی، اور اس کرسی کو سینٹ کے ایک بڑے ہال میں رکھا گیا تاکہ جب کبھی بھی جولیس سیزر سینٹ کے اجلاس کی صدارت کیا کرے تو سونے کی اسی کرسی پر بیٹھا کرے۔ یہ فتوحات حاصل کرنے کے بعد جولیس سیزر جب افریقہ سے روم میں داخل ہوا تو اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ لوگوں کے اس استقبال سے جولیس سیزر بڑا متاثر اور بے حد خوش ہوا، اور اس نے اہل شہر کی دعوت کا انتظام کیا۔ 22,000 بڑے بڑے میز اس دعوت کے اہتمام کے لیے اکٹھا اور جمع کیے گئے تھے، جہاں پر جولیس سیزر کی طرف سے شہر کے لوگوں کی دعوت اور ضیافت کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ فتوحات حاصل کرنے اور اس قدر شہرت پانے کے بعد جولیس سیزر نے مزید شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ابتدا کی، اور وہ اس طرح کی سب سے پہلے اس نے جس قدر فتوحات حاصل کی تھیں ان سب علاقوں کے اندر رومن قواعد و ضوابط نافذ کرنے کا ارادہ کیا، اور دوسرا بڑا کام جو اس نے کیا وہ ایک شاندار کیلنڈر تھا جو اس نے خود تیار کروایا تھا۔ جولیس سیزر سے پہلے جو کیلنڈر اٹالی میں رائج تھا اس کے مطابق سال 345 دنوں کا شمار کیا جاتا تھا، اور چونکہ یہ شمار سورج کے گرد زمین کے گردش کے عین مطابق نہ تھا، لہٰذا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کبھی سال اور کبھی 2 سال بعد کیلنڈر میں کچھ دنوں کا اضافہ کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور دشواریاں پیدا ہو جاتیں۔ جولیس سیزر نے جو کیلنڈر تیار کیا اس میں ان خرابیوں اور کوتاہیوں کو دور کیا گیا۔ اس نے کیلنڈر کو 365 دن اور 6 گھنٹے کا قرار دیا، اور یہی کیلنڈر پورے یورپ میں 1582 عیسوی تک رائج رہا، یہاں تک کہ 1582 عیسوی میں پوپ گریگری نے جولیس سیزر ہی کے کیلنڈر کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے اسے پہلے سے بہتر بنا دیا۔ لہٰذا اٹالی میں 1582 عیسوی سے
جولیس سیزر کے کیلنڈر کے بجائے پوپ گریگری کا کیلنڈر نافذ کر دیا گیا۔ تاہم انگلستان میں 1752 تک جولیس سیزر ہی کا کیلنڈر رائج رہا، یہاں تک کہ 1752 میں اور اس کے ایک ماہ بعد امریکہ میں بھی جولیس سیزر کے کیلنڈر کے بجائے پوپ گریگری کا کیلنڈر نافذ کر دیا گیا تھا۔ ان فتوحات کی خوشی میں اپنی رعایا کو بہترین تفریح مہیا کرنے کے لیے جولیس سیزر نے یہ بھی اعلان کیا کہ افریقہ میں جنگوں کے دوران جو قیدی حاصل ہوتے ہیں ان قیدیوں کو وہ اپنے ساتھ لایا ہے، اور اگلے ہفتے ان قیدیوں کے مقابلے میدان میں درندوں کے ساتھ مقابلے کرائے جائیں تاکہ لوگ ان مقابلوں سے محظوظ ہوں اور باقی عناصر کو یہ تنبیہ ہو کہ جو بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس اعلان سے دوسرے روز یوناف اور بیوسا سرائے سے نکل کر جولیس سیزر سے ملنے کے لیے روم کے شاہی محل میں داخل ہوئے تھے۔ جولیس سیزر نے دونوں میاں بیوی کا بہترین استقبال کیا، انہیں اپنے ساتھ لے کر وہ شاہی مہمان خانے میں داخل ہوا اور انہیں سامنے بٹھایا، اور یوناف کی طرف مخاطب ہو کر اس نے پوچھا، کہو میرے مہربانوں، میرے محسنوں، میں تم دونوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جواب میں یوناف کسی قدر سنجیدگی میں جولیس سیزر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو جولیس، میں نے سنا ہے کہ افریقہ سے جو قیدی تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، ایک ہفتے بعد تم مقابلے کے میدان میں ان پر درندے چھوڑ دو گے تاکہ ان کی بے بسی اور لاچارگی دیکھ کر روم کے لوگ خوش ہوں۔ سنو جولیس سیزر، یہ کوئی اچھا اور پسندیدہ کام نہیں ہے، میں کہتا ہوں تم یہ کام کرنے سے باز رہو۔ اس پر جولیس سیزر فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھ یوناف میرے بھائی، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا نہیں برا فعل ہے، لیکن روم کے لوگ ایسے فعل دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ اعلان میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ تمام قبائل کے سرداروں اور روم شہر کے سرکردہ لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو قیدی افریقہ سے لائے گئے ہیں انہیں مقابلے کے میدان میں لوہے کے پنجروں میں بند کر کے ان پر درندے چھوڑ دیے جائیں تاکہ روم کے لوگ ان کی بے بسی، ان کی لاچارگی کا تماشا دیکھیں کہ آئندہ باغی عناصر کو تنبیہ ہو کہ جو بغاوت کرتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جولیس سیزر جب خاموش ہوا تو یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، سنو جولیس، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس طرح باغی عناصر کو تنبیہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے باغی عناصر کے اندر ایک انتقامی جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور جب باغی عناصر کا ساتھ دینے والوں کو درندوں کے سامنے مقابلے کے لیے بند کیا جائے گا تو باغی عناصر کے دل میں تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے خلاف مزید نفرت اور کرودھ پیدا ہو جائے گا، اور وہ اس کے بعد کہیں نہ کہیں پھر بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ جواب میں جولیس سیزر پھر بولا اور کہنے لگا، میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس سے باغی عناصر کے انتقامی جذبوں کو مزید ہوا ملے گی، لیکن روم کے لوگ چونکہ ایسے مقابلے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور پھر اگر میں نے ان کا اہتمام نہ کیا تو میں خیال کرتا ہوں کہ لوگ خود مجھے برا بھلا کہیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ روم شہر میں ہی میرے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہو۔ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، سنو جولیس سیزر، اگر میں تمہیں کوئی ایسی ترکیب بتا دوں جس سے روم شہر کے لوگ بھی محظوظ ہوں اور تمہاری ذات پر بھی کوئی حرف گیری نہ ہو تو کیا تم میری اس تجویز کو تسلیم کر لو گے؟ اس پر جولیس سیزر نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، اگر کوئی ایسی تجویز تمہارے ذہن میں ہے تو میں فوراً اور ضرور اس پر عمل کروں گا۔ یوناف کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو پھر سنو، تم نے مقابلے کے دوران میں قیدیوں پر درندے چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے پروگرام کا جو اعلان کیا ہے اسے ویسے کا ویسا ہی رہنے دو، لیکن میری یہ بات مانو کہ اس روز ان قیدیوں کو مقابلے کے میدان میں نہ لاؤ۔ جولیس سیزر نے فوراً یوناف کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیا اگر میں قیدیوں کو میدان میں نہ لاؤں تو کیا خود درندوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے چیریں پھاڑیں اور لوگ میری بے بسی اور لاچارگی کا تماشا دیکھیں؟ جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جولیس سیزر، تم غلط سمجھ رہے ہو، پہلے میری بات مکمل ہونے دو اور پھر بولنا۔ مقابلے کا اعلان ویسے کا ویسا ہی رہنے دو، مقابلے کے روز میں خود میدان میں اتروں گا، لوہے کے جن پنجروں کے اندر قیدیوں کو بند کر کے ان پر درندے چھوڑے جاتے ہیں میں خود اس پنجرے میں داخل ہوں گا، اور تم جتنے چاہے مجھ پر درندے چھوڑ دینا، میں ان سب کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میری طرف سے یہ مظاہرہ دیکھتے ہوئے روم کے شہری ضرور خوش اور محظوظ ہوں گے۔ اس پر جولیس سیزر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میرے محسن، میرے مہربان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں پنجرے میں بند کر کے تم پر شیر چھوڑ دوں؟
اس طرح تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ یوناف کہنے لگا، تم بے فکر رہو، میری زندگی خطرے میں نہیں پڑے گی۔ تم جانتے ہو کہ میں ماضی میں بیک وقت کئی گلیڈیٹر سے مقابلہ کرتا رہا ہوں۔ کیا میں نے انہیں اپنے سامنے زیر اور مغلوب نہیں کیا تھا؟ تم مطمئن رہو، درندوں کے ساتھ ان مقابلوں میں بھی میں ہی غالب رہوں گا۔ بس تم اس کا اہتمام کرنے کی سوچو، اور جن قیدیوں کو تم اس میدان میں لا کر درندوں کے ہاتھوں ان کی چیر پھاڑ کا کام کروانا چاہتے ہو، میری تم سے التماس ہے کہ تم انہیں آزاد کر دو اور انہیں واپس افریقہ جانے کی اجازت دے دو۔ تمہارے اس رحم دلانہ سلوک سے اور تمہارے اس طرح انہیں آزاد کرنے سے وہ تم سے بے حد خوش ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ تمہیں اپنا محسن، اپنا مہربان سمجھتے ہوئے وہ آئندہ تمہارے خلاف باغی کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو جولیس سیزر جواب میں کچھ دیر تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ پھر شاید وہ کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو یوناف میرے بھائی، میں تمہارا کہا کسی بھی صورت میں ٹال نہیں سکتا۔ جو مشورہ تم نے دیا ہے ایسا ہی ہوگا۔ ان درندوں کے مقابلے تمہارے ساتھ کرانے کا اہتمام کیا جائے گا، اور جو قیدی میں نے اس مقابلے کے لیے تیار کیے تھے میں انہیں آج ہی رات رہا کر دوں گا، اور ان سے کہوں گا کہ وہ رات کو تاریکی میں یہاں سے نکل کر افریقہ کی طرف روانہ ہو جائیں، تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ سکیں۔ جولیس سیزر کا یہ فیصلہ سن کر یوناف خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، جولیس، تم نے میری بات رکھ کر مجھے خوش کر دیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں اور مقابلے کی تیاریاں کرتا ہوں۔ یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے بیوسا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جولیس سیزر نے آگے بڑھ کر یوناف کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پھر اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور کہنے لگا، نہیں، تم دونوں میاں بیوی یوں نہیں جا سکتے۔ آج کا کھانا تم دونوں میرے ساتھ ہی کھاؤ گے۔ یوناف اور بیوسا اس پر آمادہ ہو گئے، اور جولیس سیزر ان دونوں کو لے کر اپنی ضیافت کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔